الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ گفتگو کی گئی تھی، کیونکہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہماری غفلتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کی اہمیت اور عظمت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ اس قدر محتم بالشان فریضہ ہے کہ اللہ پاک نے 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے اسلام میں نماز کی اہمیت اور عظمت ہے کہ اس کے بغیر انسان کا ایمان نامکمل ہے، اسی طرح فریضہ زکوٰۃ ادا کیے بغیر بھی ایمان والے کا دین نامکمل ہے۔ اور ایک روایت آپ کو یہ بھی سنائی گئی تھی جس میں یہ فرمایا کہ ایمان نماز کے بغیر قبول نہیں، اور نماز زکوٰۃ کے بغیر قبول نہیں، اور زکوٰۃ رمضان کے بغیر قبول نہیں، روزوں کے بغیر قبول نہیں، اور روزے حج کے بغیر قبول نہیں۔ یہ سب وہ پلر ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ جیسے نماز کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ کو روایت سنائی گئی تھی کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں سے سب سے بڑا پلر تو ایمان ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ یہ روایت تمام کتابوں میں موجود ہے حدیث پاک کی۔ تو اس حدیث پاک میں ایمان کی عمارت کو 5 پلوں پر قائم شدہ عمارت کے طور پر سمجھایا گیا ہے۔ جیسے کوئی عمارت ہو، کوئی بلڈنگ ہو اور اس کے 5 پلر ہوں، اور ایک پلر آپ ہٹا دو یا خراب ہو جائے تو باقی عمارت کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی آہستہ آہستہ گرنے کی طرف چل پڑے گی۔ اسی طرح ان اہم پلروں میں وہ ایک زکوٰۃ کا ستون ہے، پلر ہے، جس پر اسلام کی بنیاد، دین کی بنیاد
قائم دائم ہے اور یہ اسلام کا تیسرا عظیم الشان رکن رکین ہے، جس کا تذکرہ اتنے مقامات پر آیا ہے اور احادیث شریفہ میں بھی یہی انداز ہے بیان کرنے کا کہ جہاں جہاں تذکرہ نماز کا آیا وہیں تذکرہ زکوٰۃ کا بھی آیا۔ مثال کے طور پر ایک روایت میں فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہے، اور کوئی صدقہ مال حرام سے قبول نہیں ہے۔ جہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ بھی ہے اور عام صدقات بھی ہیں، اس لیے کہ صدقے کا لفظ سب پر بولا جاتا ہے، زکوٰۃ پر بھی بولا جاتا ہے، جو فرض ہے، واجب ہے، فرض ہے، وہ تو فرض ہے، جو اس کی فرضیت کا انکار کر دے وہ کافر ہے، اور جو فرضیت کا انکار تو نہ کرے لیکن عمل بھی نہ کرے اور زکوٰۃ بھی نہ دے وہ انسان فاسق ہے۔ تو اس کی فرضیت کا، اس کے ضروری ہونے کا، وجوب بمعنی ضروری ہونا، اس کے ضروری ہونے کا بہت قوت کے ساتھ اس کے فرض ہونے کا انکار کر دے تو اس انسان کی خیر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت میں ایک بات کا تذکرہ کیا جو نماز کے تعلق سے ہے کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی بغیر طہارت کے نماز پڑھ لے نماز ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ ایک صاحب تھے، ایک بزرگ ایک بار ان کو وضو کرا کے آ گئے، پھر مدت کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، کیا حال ہے نماز کا، ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے؟ کہاں پڑھ رہا ہوں، آپ نے جب سے بتایا تھا برابر پابندی سے پڑھ رہا ہوں۔ ہاں کچھ وضو وغیرہ بھی کر لیتے ہو؟ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگے میں نے تو بہت دفعہ پڑھی اور ہو گئی، بارہا خواندم فشد، بہت دفعہ پڑھی اور ہو گئی، تو ایسی ہوگی پھر۔ ایک بزرگ ایک عورت کو بیعت کر کے آئے، کابر اولیاء اللہ سے جیسے مرد بیعت ہوا کرتے تھے ایسے ہی عورتیں بھی بیعت ہوتی تھی، لیکن صالح انسانوں نے کبھی عورتوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور بے پردہ کبھی بیعت نہیں کیا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی عمل تھا، بیعت تو آپ نے بھی کیا مگر کبھی کسی عورت کو نہ مس کیا نہ براہ راست اس کو دیکھا۔ تو مشائخ حقہ ہمیشہ اسی پر عامل رہے۔ اب ایک زمانے کے بعد پھر ادھر سے جب گزرے، خیال آیا کہ چلو اپنے تمام متعلقین سے ملاقات پہ تازہ کرتے چلیں، تو اس عورت کے یہاں بھی پہنچے، اس کا نام تھا بی بی تمیزن۔ تو اس سے گفتگو ہی معمولات وغیرہ کے سلسلے میں کہ کیسے چل رہے ہیں معمولات، نماز وغیرہ کیسی چل رہی ہے، بتایا کہ بہت اچھی طرح پڑھ رہی ہوں، اور آپ جب وضو کرا کے گئے تھے اسی سے اب تک اتنی برکت ہو رہی کہ نماز اسی سے چل رہی ہے، اور معلوم ہو رہا کہ پورا سال گزر چکا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ مرقدہ نے اس کے قصے کو لکھا، اور پھر
یہ فرمایا کہ آج ہمارا تقویٰ بی بی تمیزن کے وضو کی طرح ہے کہ جیسے بی بی تمیزن کا وضو کسی چیز سے ٹوٹتا ہی نہیں تھا، ایسے ہی ہمارا تقویٰ بھی کسی چیز سے ٹوٹتا ہی نہیں۔ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں بڑے متقی ہیں صاحب، بڑے اللہ والے ہیں صاحب۔ دعویٰ کرنا تقوی کا، پرہیزگاری کا یا کسی بھی عمل کا، اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ اللہ پاک کو دعویٰ کسی انسان کا پسند نہیں ہے۔ وہاں دعویٰ نہیں چلتا، وہاں تو دعا چلتی ہے، عاجزی چلتی ہے۔ یا اللہ مجھ سے ایک رکوع کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ایک سجدے کا بھی حق ادا نہیں ہوا، ایک لقمہ کھانا جو آپ نے مجھے دیا مجھے تو اس کا بھی حق ادا کرنا نہیں آیا۔ اگر ایک لقمہ کھانا اللہ پاک ایک ایک کر کے لقمہ انسان سے کھینچ لے تو کیا عالم ہو۔ ایک گھونٹ پانی کا عوض بھی ساری زندگی کی عبادات نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک کی نعمتیں بہت بڑی ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی ایک نعمت کا بھی انسان حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ کہیں کہ وہ دعویٰ کرتا ہے نماز کا یا اپنی کس عبادات، کون سی عبادات کا وہ دعویٰ کرے اور کون سے اپنے معاملات کو دعویٰ کرے۔ اللہ پاک کو دعویٰ تو کسی کا پسند ہی نہیں ہے۔ یہ میدان دعا کا میدان ہے، رونے کا میدان ہے، گڑ گڑانے کا میدان ہے، عاجزی کرنے کا میدان ہے۔ یا اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہوا، کوئی عبادت نہیں ہو سکی۔ آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبکہ فرما دیں کہ یا اللہ مجھ سے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، تو دنیا کے اندر کس میں یہ دم خم ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کی عبادت کر لی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ حالانکہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو ایک موقع پر ساری رات نماز پڑھنے سے روکا بھی کہ اپنے اوپر بھی ترس کھائی۔ آپ کے نفس کا بھی حق ہے، آپ کے اہل خانہ کے بھی حق ہے، اور متعلقین کا بھی حق ہے۔ اللہ پاک نے اس کو کم کیا۔ تو کیا فرمایا ہے کہ زکوٰۃ، ہاں جیسے کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہے، ایسے ہی زکوٰۃ حرام مال سے ہرگز قبول نہیں۔ مال حرام سے زکوٰۃ دینے والے کی مثال کیسی ہے؟ جیسا کہ کوئی کپڑے کو پیشاب سے پاک کر رہا ہو۔ اگر کوئی انسان کپڑے کو پیشاب سے پاک کر رہا ہو تو پاک ہو جائے گا؟ تو مال حرام سے زکوٰۃ چل ہی نہیں سکتی، ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، نہ کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول ہے، نہ کوئی زکوٰۃ کا فرد بغیر پاکیزہ مال دیے ہوئے قبول ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حلال مال میں زکوٰۃ آئے گی اس کی طہارت کے لیے، مال کی پاکیزگی کے لیے، اور اگر مال حرام ہے تو پورا کا پورا ہی خرچ کرنے کے لائق ہے۔ کہاں خرچ کرنے کے لائق ہے؟ جہاں سے آیا وہاں واپس کرنا ضروری ہے، اس کو خرچ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ خرچ کرنا جائز ہی نہیں۔ جہاں سے آیا جو مال حرام، جہاں سے آیا، چوری کے راستے سے آیا یا اور کسی راستے سے آیا، ڈکیتی کے راستے سے آیا اور کسی ناجائز راستے سے آیا۔ ناجائز کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں مال کے غلط راستے سے آنے کی، ناجائز طریقے سے آنے کی، ان میں سے کسی کے ذریعے سے بھی مال کسی کے پاس پہنچا ہو
تو اس کو اپنی ذات پر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا جائز ہی نہیں، بلکہ جہاں سے آیا وہاں اس کو لوٹانا ضروری ہے۔ ایک صاحب زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے اور مدتوں کی زکوٰۃ روکے بیٹھے تھے، گھر میں چور آ گئے، ایسا کچھ قصہ ہو گیا کہ سارا مال ہی ختم ہو گیا، کاروبار کا نقصان سامنے آیا، ادھر کاروبار کا نقصان جو کچھ تھا وہ بھی نقصان میں، ادھر یہ بھی نقصان۔ ایک کسی اچھے انسان سے کہا کہ ایسی شکل پیش آ گئی، کہا کہ جو کچھ ہے اب اس کو بھی جو کچھ بچا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، اور تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ اب تک دی ہے؟ کبھی دی ہے؟ کہا اتنے زمانے سے میرے مال میں زکوٰۃ واجب تھی اور مجھ سے نہیں دی گئی۔ ہاں اچھا، یہ تبھی تو ایسا ہوا ہے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، پختہ ارادہ کر لو، جب مال آئے گا تو سب کی زکوٰۃ ادا کروں گا۔ اس اللہ کے بندے نے پختہ ارادہ کر لیا، توبہ کر لی اپنے اس عمل سے کہ جو آج تک زکوٰۃ نہیں دی گئی، اس میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ مال آنے پر زکوٰۃ کا ایک ایک حصہ ادا کروں گا۔ خدا کا کرنا، خدا کی شان۔ ادھر اس بندے خدا نے توبہ کی، استغفار کیا، ادھر اللہ پاک نے چوروں کے دل میں ڈالا، ان کے دل میں بھی خوف آیا اور وہ کچھ ہی عرصے میں تمام مال اس کا لے کر حاضر ہو گئے۔ اللہ پاک نے اس کو لوٹا دیا، اس کی نیت کرنے پر ہی اس کو مال لوٹا دیا۔ معلوم ہے کہ زکوٰۃ انسان کے مال کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ ہاں، تو درمیان میں جو بات آئی کہ اگر مال حرام ہو یا مال کسی بھی طریقے غلط طریقے سے ہمارے پاس پہنچا ہو تو اس کو اصل مالک تک لوٹانا ضروری ہے، اور اگر اصل مالک نہ ہو اس کے اولاد تک لوٹانا ضروری ہے۔ وہ بھی نہیں ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، یعنی لوٹانا ہی مشکل ہو گیا۔ اب اس مال کو غریبوں پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ کیا نیت کر کے؟ ثواب کی نیت سے نہیں، بلکہ اس نیت سے کہ اللہ پاک اس مال حرام کے وبال سے ہمیں بچا لے۔ معلوم ہوا کہ مال حرام انسان کے لیے وبال ہے اور اس کی اولاد کے لیے وبال ہے، اور انسان اپنے بال بچوں کے لیے کرتا ہے نا ایسا، قیامت میں سب سے پہلے انسان کو اس کے بال بچے ہی پکڑ لیں گے اللہ کے سامنے، اور کیا کہیں گے؟ یا اللہ، ہمارے اس باپ نے، ذمہ دار نے ہمیں کیسا مال کھلایا ہمیں نہیں معلوم، ہمارا جو حق اس پر واجب تھا وہ اس نے کہاں سے ہمیں پہنچایا، صحیح غلط ہمیں نہیں معلوم۔ اگر غلط پہنچایا ہو تو اس کو پکڑ لیجئے۔ وہ اولاد، وہ بیوی جس کی خاطر انسان اتنا مر مٹتا ہے، وہی اس کو سب سے پہلے اللہ پاک کے دربار میں گرفتار کرا دیں گے اور اس کی ساری نیکیاں چھین لیں گے، اور محشر میں اعلان ہوگا کہ یہ انسان وہ ہے جس کے بال بچوں نے اس کا مال بھی کھایا اور اس کی نیکیاں بھی چھین کے لے گئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کو بیان کی ایک جگہ پر کہ قیامت میں وہ دور ہوگا کہ آدمی اپنی بیوی سے بھاگتا ہوگا اور اپنے متعلقین سے بھاگتا ہوگا، اپنے بچوں سے بھاگتا ہوگا، اس کے متعلقین اس سے
بھاگتے ہوں گے، ہر ایک دوسرے سے بھاگتا ہوگا، اور وہاں ہر انسان ایک دوسرے سے پیچھا چھڑاتا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس وقت ایسا منظر ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے بھاگتا ہوگا۔ ہر ایک اس دن اپنی فکر میں ہوگا اور اس کو اس کی فکر دوسروں سے ہٹا کر رکھ دے گی، بے پرواہ کر دے گی۔ اور اس وقت انسان کیا کہے گا، یہ تھے وہ لوگ جن کی محبت میں میں مر مٹا، آج ان کا یہ حشر میرے سامنے ہو رہا ہے، یہ منظر میرے سامنے ہو رہا ہے کہ کوئی کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بیان کیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ معلوم ہے کہ انسان کو بہت سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے۔ اللہ پاک ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہر خیر کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ من الشیطان